اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، گزشتہ سال ہونے والی ایران اسرائیل جنگ میں ایران کے جدید، کارگر اور مہلک میزائلز نے اسرائیل کے اسٹریٹجک اہمیت کے فوجی، معاشی اور توانائی پیدا کرنے والے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے تصور کو ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ ایران کی اس صلاحیت پر نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ پوری دنیا حیران رہ گئی تھی کہ ایران نے یہ صلاحیت کیسے حاصل کر لی۔ اسرائیل کے ناقابل شکست تصور کیے جانے والے میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو ایرانی میزائلز نے شکست و ریخت سے دوچار کر دیا تھا۔ ایران کے اس میزائل پروگرام اور اس سے حاصل ہونے والی کامیابی کے پیچھے 40 برس سے زیادہ کی انتھک محنت اور ریسرچ شامل ہے۔ جب بھی ایران کے میزائل پروگرام کا ذکر کیا جائے گا تو ایران کے ایک شہید جنرل جن کا اس کامیابی میں کلیدی کردار رہا ہے، ان کا ذکر لازمی کیا جائے گا۔ وہ سپاہ پاسداران کے جنرل حسن تہرانی مقدم ہیں، جن کا خواب ایران کو ایک ناقابل تسخیر فوجی طاقت بنانا تھا۔ جنرل حسن تہرانی مقدم ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بانی، معمار اور روح رواں مانے جاتے ہیں۔ ان کی انقلابی سوچ، سائنسی ذہانت اور بے پناہ عزم نے ایران کو ایک ایسی فوجی طاقت میں تبدیل کر دیا جو آج دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں شائع ہونے والے کالمز اور فوجی رسالوں میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز کا سب سے بڑا سٹاک موجود ہے، جس نے خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کیا ہے۔ ایران کے ہائپرسونک میزائل پروگرام کی تصدیق شدہ معلومات مکمل طور پر تو موجود نہیں ہیں، نہ ہی گزشتہ سال ہونے والی ایران اسرائیل جنگ سے پہلے کسی کو یہ معلوم تھا کہ ایران ہائپرسونک میزائل بھی بنا چکا ہے، کیونکہ ایران کے میزائل پروگرام عموماً اس کے خفیہ پلاننگ کا حصہ رہے ہیں۔ تمام مغربی تھنک ٹینکس اس پر بحث مباحثے کرتے رہتے ہیں اور رپورٹس بھی جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن ایران کا یہ میزائل پروگرام اس حد تک خفیہ ہے کہ عمومی معلومات کے سوا ان پر گہرائی میں انفارمیشن دستیاب نہیں ہے۔ تاہم یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ ایران کو میزائل ٹیکنالوجی میں صف اول کی فہرست میں لا کر کھڑا کرنے میں جس شخص کا کلیدی کردار ہے، وہ جنرل حسن تہرانی مقدم ہیں۔ انہوں نے ایران کو میزائل پاور بنانے میں جس قدر انتھک محنت اور کوشش کی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، جنرل حسن تہرانی مقدم 29 اکتوبر 1959 یعنی 1959 کو تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1977 میں گریجویشن کرنے کے بعد 1979 یعنی 1979 میں انہوں نے شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے میڈیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1981 میں انہوں نے ایروسپیس انجینئرنگ میں خواجہ نصیر الدین طوسی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے MSc کی ڈگری حاصل کی۔ انقلاب ایران سے قبل ہی ان کے خیالات انقلابی ہو چکے تھے اور 1979 کے انقلاب اسلامی کے بعد وہ فوراً سپاہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گئے۔ فوج میں شمولیت کے بعد انہوں نے جنگی ٹیکنالوجی سے گہری دلچسپی رکھی۔ وہ بیک وقت ایک سپاہی، ایک سائنسدان اور اسٹریٹجک پلانر تھے۔ 1980 میں جب ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا تو ایران کو شدید فوجی دباؤ کا سامنا تھا۔ اسلحے کی قلت، بین الاقوامی پابندیاں اور ٹیکنالوجی تک رسائی نہ ہونے کے باعث ایران کا دفاعی نظام شدید کمزور تھا۔ عراق کے پاس سوویت یونین سے حاصل کردہ جدید اسلحہ اور اسکڈ بی میزائل موجود تھے، جن سے ایرانی شہروں پر حملے ہو رہے تھے، مگر ایران کے پاس ان حملوں کا جواب دینے کے لیے کوئی مؤثر میزائل سسٹم نہیں تھا۔ اسی دوران جنرل مقدم نے فیصلہ کیا کہ ایران کو اپنا میزائل پروگرام از خود کھڑا کرنا ہوگا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ابتدائی دنوں میں ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ راکٹ انجن، گائیڈنس سسٹم، دھماکہ خیز مواد وغیرہ دستیاب نہ تھا۔
لیکن انہوں نے خود اعتمادی، محنت اور سائنسی عزم سے اس کام کی ابتدا کی۔ غزہ کے فلسطینیوں کی طرح ایران میں بھی ابتدائی طور پر روسی ساختہ میزائلز پر کام کر کے ریورس انجینئرنگ کے تحت کاتیوشا طرز کے چھوٹے راکٹس تیار کیے گئے۔ تاہم بعد میں جنرل مقدم نے شامی اور شمالی کوریائی ماہرین سے بھی تعاون حاصل کیا اور ان کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اور تکنیکی علم ایران میں لایا گیا۔ جلد ہی ایران نے شہاب میزائل سیریز تیار کرنا شروع کی، جس میں شہاب 1، شہاب 2 اور پھر طویل فاصلے تک مار کرنے والا شہاب 3 میزائل شامل تھے، جو اسرائیل تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، تہرانی مقدم نے بعد میں شہاب 3 میزائل کو مزید جدید کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور شہاب 3 کا ہی ایک ڈیولپڈ ورژن غدیر 110 کے نام سے بنایا، جس کی رینج 1800 سے 2000 کلومیٹر تھی اور جسے اب غدیر 101 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 2008 میں تہرانی مقدم نے شمالی کوریا کی مدد سے سالڈ فیول میزائلز کی پہلی رینج تیار کی، جسے سجیل کہا جاتا ہے۔ سجیل میزائلز نے لیکوڈ فیول سے چلنے والے شہاب بیلسٹک میزائلز کی جگہ لی، جس سے ایران کی دفاعی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ایران کے پاس اس وقت موجود شہاب، غدر اور سجیل میزائلز کے چیف ڈیزائنر جنرل تہرانی مقدم ہی ہیں۔ انہوں نے ایران میں میزائل ٹیسٹنگ اور ریسرچ سینٹرز بھی قائم کیے۔ ان میں سب سے اہم الحدید بیس اور القدس بیس تھے۔ ان کی سربراہی میں ایران نے میزائلوں کی قوت تباہی، درستگی اور رینج میں حیرت انگیز ترقی حاصل کی۔ ناظرین، 12 نومبر 2011 کو تہران کے قریب القدس بیس پر ایک میزائل تجربے کے دوران زوردار دھماکہ ہوا، جس میں جنرل حسن تہرانی مقدم سمیت 17 افراد شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں اسرائیلی موساد نے دھماکے میں شہید کیا۔ جنرل مقدم کی شہادت کے وقت ایران کا میزائل پروگرام نہ صرف علاقائی سطح پر ایک طاقت بن چکا تھا، بلکہ مغرب اور اسرائیل کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چیلنج بن چکا تھا۔ ایران کے پاس اس وقت شہاب 3، قدر، سجیل، فاتح اور دیگر کئی میزائل موجود تھے جو 2000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کر سکتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سید علی خامنائی صاحب نے فرمایا کہ جنرل مقدم مرے نہیں، وہ شہید ہے اور زندہ ہے اور ان کا راستہ جاری رہے گا۔ ناظرین، جنرل مقدم کے مزار پر جو الفاظ کندہ ہیں وہ ان کے مشن اور سوچ کا نچوڑ ہیں۔ ان کی قبر کے کتبے پر تحریر ہے کہ یہاں وہ شخص دفن ہے جو اسرائیل کو مٹانا چاہتا تھا۔ جنرل حسن تہرانی مقدم نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کی عسکری تاریخ کے ایک اہم باب کا نام ہے۔ انہوں نے شدید پابندیوں، وسائل کی قلت اور بین الاقوامی مخالفت کے باوجود ایران کو خود کفیل میزائل طاقت بنایا۔ کتاب دی فرنٹ لائن میں تہرانی مقدم کی زندگی کے کچھ کوشوں سے پردہ ہٹایا گیا ہے اور ان کو درپیش مسائل اور چیلنجز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فیضی غفار حدیدی نے تحریر کی ہے، جس کے اب تک 16 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل کو سبسکرائب کر کے ان کے بیل آئیکن پر کلک بھی کر لیں، تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔